بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان من، آپ کو میجر عادل راجہ کا سلام پہنچے. آج کے اس پہلے لائیو ویلاگ سیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج 24 دسمبر ہے. عزیزان من، ہمارے دوست وجاہت کہتے ہیں، وجاہت سعید خان کہتے ہیں، اور کہ انہوں نے اپنے ویلاگز کے اندر اس چیز کا ذکر کیا، اور اس کے علاوہ ان کے ساتھ جو بات چیت ہوئی اس میں بھی انہوں نے اس چیز کا ذکر کیا کہ جو آرمی چیف ہے وہ اس وقت جو جی ایچ کیو ہے، وہ ان کا کہنا ہے اپنے پروگرام محاذ کے اوپر اپنے ویلاگ میں نے کہا کہ جو جی ایچ کیو تھا، اور ان کا کیونکہ انگریس بھی وجاہت بھائی کی بہت زیادہ ہے جی ایچ کیو کے اندر، ان کے آرمی کے اندر، تو ان کا کہنا میرے خیال میں ایک بہت ہی ویلڈ انفارمیشن ہوتی ہے جو وہ دیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی جو اس وقت کا جی ایچ کیو ہے اور جنرل باجوہ کا جو جی ایچ کیو ہے اور جنرل عاصم کے جی ایچ کیو میں کوئی فرق نہیں ہے. ایک انہوں نے یہ بات کی. دوسری نے یہ بات کی کہ جو کچھ بھی ہوا، جنرل عاصم منیر سے جب بھی عمران خان کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کا جو ہے وہ پارا شوٹ کر جاتا ہے، وہ غصے میں آ جاتے ہیں اور ان سے بات کرنا مشکل ہو جاتا ہے. یہ انہوں نے بات چیت بتائی کہ مطلب ظاہر ہی ہے کہ جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ شدید مخالف ہیں عمران خان کے. تو یہ کیا وجہ بنی کہ جنرل عاصم منیر جو مطلب ایک زمانے میں ڈی جی آئی ایس آئی، ڈی جی ایم آئی بھائی رہ چکے ہیں، وہ عمران خان کے اتنے مخالف کیوں ہوئے؟ تو یہ اس کی ذرا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو معمولی سے تھوڑا سا میں سمجھاتا ہوں کہ ایک 11 نومبر کو میں نے ایک ٹویٹ کی تھی اور اپنے ٹویٹر پروفائل سولجر سپیک کے اوپر، اور میں نے اس کے بعد اس پہ ویلاگ بھی کیا تھا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ذرائع کے مطابق مبینہ طور پر آئی ایس آئی، آئی ایس پی آر، لفافیوں اور نون لیگ میڈیا سیل کے ساتھ مل کر عمران خان کے کردار پر کیچڑ اچھالنے کا منظم پروگرام جو ہے وہ یہ چلا رہی ہے آئی ایس آئی اور آئی ایس پی آر. 11 نومبر کو میں نے آپ کو بتایا تھا، اور اسی ٹویٹ میں نے لکھا تھا، ریکارڈ کے اوپر موجود ہے. 11 نومبر کو یہ ٹویٹ کی گئی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں ریکارڈ پہ، اور اس میں نے لکھا کہ اس سلسلے میں 9 نومبر بروز بدھ ڈی جی آئی سیکٹریٹ اسلام آباد میں ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم، ڈی جی انٹرنل ونگ جنرل فیصل نصیر، سیکٹر کمانڈر سینٹرل بریگیڈیئر فہیم رضا، متعلقہ گروپ انچارج کی میٹنگ ہوئی جس میں مندرجہ ذیل معاملات پر کیمپین سے متعلق گفتگو ہوئی، جس میں پہلی بات ارشد شریف شہید کے قتل پوسٹ مارٹم رپورٹ اور جوڈیشل کمیشن سے متعلق بات ہوئی. دوسرا قاتلانہ عمران خان پر قاتلانہ حملہ اور اس پر بین الاقوامی اور اندرونی رد عمل پر بات ہوئی. نمبر 3 دونوں معاملات پر تحقیقات کو مختلف سمت میں دھکیلنے کی حکمت عملی کے اوپر غور ہوا. اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اجلاس میں میڈیا کیمپین اور تحقیقات پر خصوصی توجہ مرکوز رکھی گئی تاکہ کسی بھی طور پر اسٹیبلشمنٹ کا اس قتل اور قاتلانہ حملے سے کوئی تعلق ظاہر نہ ہو. اور اس کے بعد کا میں نے آپ کو بتایا کہ لفافیوں کو جلد ہی آئی ایس پی آر بند کمرے میں ملاقات پر بلایا جائے گا، اور ان دونوں معاملات پر عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ اور ارشد شریف کے قتل کے اوپر جو ہے وہ سرکاری بیانیے پر بریفنگ دی جائے گی. لیکن اس میں جو اہم ترین بات میں نے آپ کو اس وقت کہی تھی وہ سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ تھا. لاسٹ پوائنٹ یہ تھا کہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ نون لیگ میڈیا سیل کے ساتھ مل کر عمران خان کے امیج پر ڈنٹ ڈالنے کی کوششوں کو دگنا تگنا کیا جائے گا. لیکن جو اہم ترین سیکنڈ لاسٹ بات تھی جو اب آگ کے سامنے آئی ہے اس صورتحال کے تناظر میں، وہ یہ تھی کہ جنرل باجوہ کے بعد اگلے آرمی چیف کو بھی اسی بیانیے کے تحت بریفنگ دینے کے منصوبے پر گفتگو ہوئی. تو مطلب منصوبہ اب یہ واضح پتہ چلتا ہے کہ یہ جو بریفنگ دینے کا منصوبہ تھا، یہ منصوبہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب کے اوپر جتنا بھی ان کے کردار پہ گند موجود تھا، چھالا جا سکتا تھا ان کی پرانی زندگی سے، 2014 اور خصوصی طور پر 2014 اور اس سے پہلے 2013، 2012، 2011 اور اس سے پہلے جو عمران خان صاحب کی یہاں ویسٹرن لائف سٹائل تھا، اس سے متعلق جتنا بھی گند اچھالا جا سکتا تھا ان کی سیاست میں آنے سے پہلے، یا جب وہ سیاست میں آ گئے ہیں تب بھی، ان کی سپورٹس مین ایرا سے لے کے اب تک ان کے پاس جو بھی فائلیں موجود تھیں وہ انہوں نے، ویسے تو آرمی چیف نے آنا تھا جو ہے وہ 6 دسمبر کو جی ایچ کیو ہیڈ کوارٹر آئی ایس آئی، لیکن وہ وقت سے پہلے کیونکہ وہ خبر آپ کے بھائی کے ذریعے خاموش ہو جائے تو انہوں نے بتا دی، تو انہوں نے کانفرنس کو چینج کر کے اسی کانفرنس کو پھر ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی سی کو اور باقی افسران کو بلا لیا، جی ایچ کیو بلا لیا گیا اور جی ایچ کیو میں وہ بریفنگ لی گئی.
اور اس میں یہ بھی کہا گیا کہ جی شاید آرمی چیف ناراض ہیں، وہ اپنی مرضی کی پوسٹنگز نہیں کر رہے، یہ امپریشن دیا گیا ISI کے اندر نہیں کر پا رہے، تو اس لیے انہوں نے جو ہے ISI ہیڈ کوارٹر جانا مناسب نہیں سمجھا، لیکن اصل میں اس کی سیکیورٹی ریزن تھی۔ یہ تمام کا تمام انہوں نے بریفنگ جو ہے وہ GHQ میں پھر لی، اور GHQ میں جو میجر پورشن تھا وہ انہوں نے جو 9 نومبر کو فیصلہ کیا تھا اور تیاری کی تھی، عمران خان کے خلاف جتنا بھی گندا مواد یہ جمع انہوں نے کیا ہوا تھا، ہر کسی کے اوپر انہوں نے فائلیں کھولی ہوئی ہیں، ہر کسی کے بارے میں کچھ نہ کچھ جمع کیا ہوا ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، بلیک میل کرنے کے لیے۔ تو عمران خان کے خلاف جتنا بھی مواد تھا انہوں نے میٹنگ میں منوان پریزنٹ کر دیا۔ اب ایک تو جنرل عاصم صاحب جو ہیں وہ ظاہری بات ہے نواز شریف نے ان کو اپوائنٹ کیا ہے، اور بقول عمران خان شریف جو ہیں وہ کبھی بھی کوئی ایسا کام نہیں کرتے جس میں ان کا ذاتی فائدہ نہ ہو۔ تو اب جنرل عاصم منیر بھی کچھ نہ کچھ تو وعدے وعید، کچھ نہ کچھ تو گارنٹیز دے کے یا ان کے بہاف پہ کسی نے دی ہوں گی، تو وہ آرمی چیف نواز شریف صاحب نے ان کو لگایا ہے، اور بڑا فائٹ اس کے پیچھے انہوں نے کی ہے۔ ظاہری بات ہے لانگ کورس وہ نہیں تھے، PMA لانگ کورس کے نہیں تھے، OTS کے تھے، 2 دن پہلے ریٹائر ہو رہے تھے، اس کے باوجود بھی ان کو لگایا گیا، اور ایک واضح طور کے اوپر ان کو دکھایا گیا کہ ان کو لگانے کے لیے ایک بہت بڑی ایفرٹ کی گئی ہے، بہت بڑا جو ہے وہ پھڈا مول لیا گیا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ جنرل عاصم منیر کو یہ جب بریفنگ دی جاتی ہے تو اس کے بعد جو وجاہت سعید خان صاحب ہمارے دوست کہتے ہیں، ہمارے بھائی کہتے ہیں، وہ ٹھیک کہتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کا اپ برنگنگ ہے وہ کنزرویٹو بیک گراؤنڈ سے تعلق ہے، ان کی جو مورل کمپس ہے وہ پورے کا پورا گھوم گیا ہوگا، نارتھ ہی گھوم گیا ہوگا عمران خان کے متعلق بریفنگ سن کے۔ پہلے ہی ان کی نواز شریف کے ساتھ جو بات چیت ہے، کمٹمنٹ ہے، جو کچھ بھی ہے، اس بیک گراؤنڈ کے اندر یہ جب بریفنگ دی گئی تو پھر اس کے نتیجے میں آپ کو پتا چلتا ہے کہ 16 دسمبر کو دوبارہ ایک خاموش مجاہدوں کی اطلاعات کے مطابق جو ہے وہ ISI ہیڈ کوارٹر میں ان کا جو انٹرنل ونگ ہیڈ کوارٹر ہے، اس میں ڈرٹی ہیری جو میجر فیصل نصیر ہے، جو عمران خان نے اپنے قاتلانہ حملے میں اور ارشد شریف شہید کی والدہ نے ارشد شریف شہید کے قتل میں ان کو نامنیٹ کیا ہوا ہے، وہ میٹنگ ہیڈ کرتے ہیں، اور ان کے اندر وہاں پہ سیکٹر کمانڈر وہ بھی بیٹھتے ہیں جو مزید نامنیٹڈ ہے ان دونوں کیسز کے اندر، وہ وہاں پہ بیٹھتے ہیں، اور وہاں پہ یہ پلان بنایا جاتا ہے کہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے اس کو زیادہ سے زیادہ لمبے سے لمبا 2024 تک کھینچا جائے گا۔ اس پہ میں نے ٹویٹ بھی کر دی ہے، اس پہ میں نے ویلاگ بھی کر دیا ہے، آپ کو تمام تفصیلات وہاں پہ مل جائیں گی۔ اور اسی سلسلے میں یہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان کی جو آڈیوز ریلیز کی جائیں گی، کوئی ویڈیوز ریلیز کی جائیں گی، اور ان کے ذریعے عمران خان کی پاپولیرٹی میں ڈنٹ ڈالا جائے گا، کیونکہ آنا تو عمران خان نہیں ہے، اگلی حکومت تو بنانی ہے، عوام کا فیصلہ نظر آ رہا ہے، لیکن وہ ویک حکومت کے ساتھ آئیں تاکہ دوبارہ یہی کھیل کھیلا جا سکے جو کہ 1950 سے آج دن تک کھیلا جا رہا ہے، کہ کوئی بھی ایسی جماعت جس میں اسٹیبلشمنٹ کی ان روڈز نہیں ہیں اس جماعت کو پاور میں نہیں رہنے دیا جاتا، اس کو نکال دیا جاتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے۔ لیکن جو پرانے طریقہ کار ہے وہ ایک طرف، یہ جو نیا اس وقت سامنے عمران خان کی صورت کے اندر سامنے آپ کو نظر آتا ہے طریقہ کار، یہ ایک طرف ہے کیونکہ یہ ڈیجیٹل ایرا ہے، ڈیجیٹل ایج ہے، اور اس کے اندر جو یہ 1 پیج پالیسی تھی اس کے متعلق بھی عمران خان صاحب کو لوگ کہتے ہیں کہ آنے میں تو انہوں نے مدد کی تھی، تو وہ کیوں مدد کی تھی یا 1 پیج کیوں تھا؟ تو وہ پالیسی میرے خیال میں عمران خان صاحب کا ماسٹر سٹروک تھا، اور یہ میری کچھ PTI کے لیڈرشپ سے ہائر لیول کے اوپر جو بات چیت ہوئی اس میں بھی اس بات کو مجھے میری اس جو تھیوری تھی وہ کنفرم ہوئی کہ عمران خان صاحب کا یہ خیال تھا کہ ایک دفعہ حکومت کے اندر آنے کے لیے ان کے ساتھ 1 پیج کے اوپر آنا ضروری ہے، اس کے بعد ہم اپنی کارکردگی کی بنیاد پر پاکستان میں اپنی پاپولیرٹی اور جگہ بنا لیں گے، جو کہ انہوں نے بنا لی، اور جو PTI کی لیڈرشپ بھی کہتی ہے کہ خان صاحب واز رائٹ ان سیئنگ دس کہ یہ اس طرح کرنا چاہیے۔ پتہ خان صاحب کو بھی تھا، ان کی پارٹی لیڈرز کو بھی تھا کہ چلنے نہیں دیں گے وہ خان صاحب کو، کیونکہ خان صاحب کی طبیعت جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ طبیعت ہے، اور خان صاحب سے ابھی آگے چل کے یہ جو خان صاحب کے کردار کے اوپر جو کیچڑ اچھالا جا رہا ہے، تو ایک طرف تو آپ دیکھتے ہیں کہ خان صاحب ایک پرانا ان کا ویسٹرن امیج آپ دیکھتے ہیں، ویسٹرن ایلیٹ لائف سٹائل کے اندر ایک انہوں نے پلے بوائے امیج جو دکھایا ہوا تھا، اور جس کو بے نظیر کا، اور اس کو پاکستان میں خاص طور پر ان کے سیاسی مخالفین کیش کرتے تھے، خصوصی طور کے پر نون لیگ جس طرح بے نظیر کے خلاف جہازوں سے پرچے IGI پھینکتے تھے، مولویوں کو استعمال کرتے تھے، اس طرح عمران خان کے خلاف جو ہے یہ بھی ایک کردار کشی کی جو مہم چلائی جا رہی ہے، وہ اس بات کو نگیٹ کر رہے ہیں کہ عمران خان آپ کو جو موجودہ حالت کے اندر نظر آتے ہیں، ریحام خان سے کو طلاق دینے کے بعد جو عمران خان سامنے آپ کو نظر آتا ہے وہ ایک آل ٹوگیدر ایک صوفی انسان ہے۔ صوفی ازم میں ہمیشہ سے تو انٹرسٹڈ تھے ہی تھے، لیکن ایک پریکٹیکل صوفی آپ کو نظر آتا ہے،
ایک پریکٹیکل صوفی، ایک صوفیزم کی لائف گزارتے ہوئے آپ کو نظر آتا ہے، ایک ریفارمڈ آپ کو بندہ نظر آتا ہے. اور اسی وجہ سے یہاں پہ ترکی میں اور قطر میں لوگ کہتے ہیں، ہمارے دوست احباب کہتے ہیں کہ قطر میں بھی اور ترکی میں بھی جو صوفی ایک دیکھیں ایک نظام آپ کو دنیاوی نظام چل رہا ہے، ریال پولیٹک پہ جب آپ بات کرتے ہیں تو ایک دنیا کا نظام چل رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ پیرل ایک روحانی نظام بھی اللہ تعالیٰ نے چلا رکھا ہے. اس روحانی نظام اگر نہ ہوتا تو آج دن تک یہ دنیا بھی قائم و دائم نہ رہی تھی. جس طرح کا غدر یہاں پہ کیا جا رہا ہے، یا جس طرح ہمارے ملک کو، پاکستان کو لوٹا جا رہا ہے، ظلم کیا جا رہا ہے وہاں پہ، تو پاکستان تباہ و برباد ہو چکا ہوتا. ابھی تک اکھنڈ بھارت کامیاب ہو چکا ہوتا. اگر نہیں ہوا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو کلمے کے نام کے اوپر یہ ملک بنا، وہ جو ملک بنا اس کے ساتھ جو کچھ کیا گیا وہ آپ کے سامنے ہے. لیکن اس کی موجودہ صورت میں جو اس کے اندر روحانی نظام چل رہا ہے، اس نے اس کو بچا کے رکھا ہوا ہے، کیونکہ اس ملک سے کوئی کام لیے جانا ہے. اس ملک سے اللہ نے کوئی کام لینا ہے، یہ میرا ایمان ہے. جس طرح میں یہاں پہ بیٹھا ہوا یہ کام کر رہا ہوں، پاکستان میں ایک چلتا اربوں روپے کا کاروبار، کئی سو کروڑوں کا کاروبار چھوڑ کے یہاں پہ اللہ نے میرے ذمہ ڈیوٹی لگائی ہے اور دل میرا مطمئن ہے اس کے اوپر. یہ اللہ نے مجھ سے کام لینا تھا، اس لیے میری ذمہ داری لگا دی. اللہ نے جس سے جو کام لینا ہوتا ہے، حالات کا بنانے اور بگاڑنے والا اللہ تعالیٰ ہے، وہ اس کے لیے ایسے حالات بنا دیتا ہے. آپ اس کو طنز میں اسلامک ٹچ جو مرضی کہہ لیں، بٹ دس از اے ریالٹی. آپ پوری دنیا کے اندر پیرانارمل فینومینا کو اگر آپ اسٹڈی کریں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ دیر آر فورسز بیونڈ یور کمپریہنشن. اور اس کو تو خیر مریم نواز صاحبہ بھی کہتی ہیں کہ عمران خان صاحب کو جنوں کی سپورٹ ہے. تو اس میں سلسلے میں یہ بھی کہوں کہ جو میری بات چیت یہاں پہ یو کے میں بھی اور امریکہ میں بھی اور پاکستان میں بھی قریب بڑے بڑے حلقوں کے اندر بات چیت ہوئی، جو معاملات کا فہم رکھتے ہیں، پاور کوریڈورز میں بات چیت ہوئی، وہ خواتین میں خاص طور کے اوپر جو بات چیت ہوئی، ان کا یہ کہنا ہے کہ جو بشرا بی بی سے ایٹریبیوٹ کیا جاتے ہیں معاملات، وہ ایگزیجریٹڈ ہے، بہت بڑی ایگزیجریشن ہے. اور وہ نون لیگ وہی کھیل کھیل رہی ہے جو جمائمہ خان کے خلاف کھیلا گیا تھا، اور اسی طریقے سے ٹارگٹ کر رہی ہے عمران خان کی موجودہ اہلیہ کو، جس طرح جمائمہ خان کو ٹارگٹ کیا گیا تھا، جعلی مقدمے بنائے گئے تھے اور ان کو پاکستان چھوڑنے کے اوپر جمائمہ کو مجبور کر دیا گیا تھا. ان کے اوپر کبھی یہودی کا الزام لگا دیا، کبھی صہیونی سازش کا الزام لگا دیا. اور عمران خان سے متعلق میں نے یہ بات جب آڈیو لیک شروع ہوئی تو میں نے انتہائی کنزرویٹو طبقے کے اندر الہدا فاؤنڈیشن کی کچھ خواتین سے، آنٹیوں سے میری بات ہوئی، بہت قریبی بھی ہیں، جو ہے وہ خواتین بہت مطلب وہاں پہ پڑھاتی ہیں، بزرگ خواتین ہیں جن کے اپنے بچے جو ہیں اس یہاں پہ بڑے بڑے اہم ترین عہدوں کے اوپر فائز ہیں. ان کو میں نے کہا کہ آنٹی یہ جو ویڈیوز آج اور آڈیوز نکال رہے ہیں عمران خان کے خلاف، تو اگر یہ سچی ہوتی ہیں، اگر یہ واقعی صحیح نکل آتی ہیں، اور اگر یہ فورنزک آڈٹ کر کے بتاتے ہیں کہ نہیں جی یہ ٹھیک ہے، تو پھر آپ لوگوں کا کیا رد عمل ہوگا؟ تو ان کی بات کے ان کا جو جواب ہے، انہوں نے مجھے بتایا کہ بیٹا بات یہ ہے کہ عمران خان کے علاوہ ہمارے پاس اس وقت پاکستان میں کوئی اور آپشن سرے سے ہے ہی نہیں. اور ایک بات یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان جو تھا اور جو ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور اس کو پلے along کیا جا رہا ہے. اور ایک تو بلکہ زبردست بات مجھے کل جو ہے وہ ایک بہت ہی قریبی دوست ہیں آج کل لندن میں، انہوں نے کہا کہ عمران خان لبرٹی چوک میں اگر کھڑے ہو کے کسی کو قتل بھی کر دیں تو عوام نہیں مانے گی، عوام پھر بھی انہیں کو سپورٹ کرے گی. تو اس لیے عمران خان کو جو آپ یہ امیج کو ڈنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، یہ پاسبل ہو نہیں پائے گا آپ سے. اس ڈیجیٹل ایج میں جو آپ 1950 کا کھیل کھیلنا چاہ رہے ہیں، وہ آپ اس کو چلا نہیں پائیں گے، وہ پاسبل ہو نہیں پائے گا. اور عمران خان صاحب بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کہ کس جگہ سے آپ کا کون سا بٹن دبانا ہے، اور وہ دبا رہے ہیں. ابھی آپ اگر ان کو گرفتار کرتے ہیں، جو کہ کہا جا رہا ہے کہ خواہش ہے یہاں لندن سے آپ کو کہی جا رہی ہے اور آپ ان کو گرفتار کرنا چاہ رہے ہیں، تو گرفتار کرنے کے نتیجے میں بھی عمران خان کی پاپولیرٹی جو ہے وہ مزید انکریز ہوگی، اور پاکستان میں انارکی بڑھے گی، اور پاکستان میں جو ہے وہ عدم استحکام جو ہے وہ مزید بڑھے گا، کم نہیں ہوگا.
تو یہ بات ایک تو عوامی سپورٹ عمران خان کی طے ہے اور ساتھ ساتھ روحانی سپورٹ بھی عمران خان کی طے ہے، کیونکہ جن لوگوں سے میری بات چیت ہوئی نہ صرف پاکستان میں بلکہ ترکی میں اور قطر میں، ان لوگوں کا میں نے اس کے اوپر پہلے ایک ویلاگ بھی کیا ہے کہ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ عمران خان کے پیچھے روحانی قوتیں کام کر رہی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ قاتلانہ حملوں سے بھی بچ جاتے ہیں، اپنے خلاف ہونے والی سازشوں سے بھی بچ جاتے ہیں اور وہ بچتے چلے جا رہے ہیں۔ انسان ریفارم ہوتا ہے اور عمران خان اپنی جو موجودہ ان کا کردار ہے وہ ایک ریفارمڈ کردار ہے، ایک صوفی کردار ہے، اور اس کو روحانی سپورٹ بہرحال موجود ہے، اور روحانی سپورٹ کے ساتھ ساتھ عوامی سپورٹ بھی ان کو موجود ہے۔ دونوں پیرل نظام کے اندر دونوں طرف ان کو سپورٹ موجود ہے۔ تو یہ جو کوششیں کی جا رہی ہیں کہ ان کو کسی طرح بھی جو ہے وہ ان کی مقبولیت کو کم کر کے اس طرح کی جو ہے فضول قسم کی آڈیوز نکال کے اس میں آپ صرف اور صرف قوم کا نقصان کر رہے ہیں۔ قوم کا نقصان کے علاوہ آپ اپنے آپ کو مزید گندا کر رہی ہے یہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت، کیونکہ یہ باتیں تو کھل کے آ چکی ہیں کہ آپ یہ تمام کے تمام کام کیوں کر رہے ہیں، اور آپ 2024 تک کھینچنا چاہتے ہیں موجودہ سیٹ اپ کو، اس وجہ سے آپ یہ تمام کام کر رہے ہیں۔ الیکشن تو الٹیمیٹلی ہونے ہی ہیں، اور اس وقت تک آپ عمران خان کی مقبولیت کو کم کرنا چاہتے ہیں مختلف ہیلے بہانے سے۔ اس کے اوپر میں ویلاگ کر چکا ہوں پچھلے پہلے، تو اس لیے میں مزید اس کے اوپر نہیں جاؤں گا، لیکن یہ کارگر ثابت نہیں ہوگا، کیونکہ ایک تو اگر آپ یہاں پہ حقیقت پسندانہ سوچ پہ بات کریں تو دس از اے ڈیجیٹل ایرا، یہ ڈیجیٹل ایرا ہے، اس کے اندر آپ یہ وہ مینج نہیں کر سکتے 1950 والی بات۔ اور دوسرا، عمران خان کو بہرحال روحانی سپورٹ موجود ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ جنرل عاصم منیر صاحب تک یہ باتیں پہنچیں گی، کیونکہ ویسے تو نیگیٹو باتیں تو پہنچ ہی جاتی ہیں، کیا پتہ پازیٹو باتیں بھی جو ہے کوئی درمیان میں بندہ جو ہے بیٹھا ہو جو رپورٹ یہ بھی پہنچا دے۔ تو یہ بات بہرحال آپ کو ذہن کے اندر رکھنی ہوگی، اور عمران خان سے آپ کو جو ہے یہ معاملات سدھارنے پڑیں گے، اور جنرل فیاض حمید آپ کو ٹھیک مشورہ دے رہے ہیں کہ یہ زیادہ عرصے یہ کام نہیں چل سکتا جو آپ نے چلایا ہوا ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ تو انشاءاللہ بشرط زندگی بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ۔